اس دن پنکی پیڈنی کے حکم کے مطابق اون چودھری صاحب کو اس دن اداروں نے اٹھا لیا تھا جس دن عمران احمد خان نیازی صاحب کا حلف تھا۔ بغیر نمبر کے ڈالوں والے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے موبائل کے اندر ایسی ویڈیوز تھیں جو آج کل کچھ لوگوں کا اثاثہ بنی ہوئی ہیں۔ نکاح نیکی ہی ہوتی ہے نا جی، ہاں دوسری آپ نے نیکی کر لی، لیکن ایک تو گناہ تھا نا، تو وہ اس گناہ کے اندر جو تھے گواہی کے طور پہ ان کے سائن بھی ہیں۔ بشرا بی بی کو منہ دکھائی میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے مانگے کیا مانگتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بنی گالا گھر میں لکھ دے۔ وہ گھر جو ہے وہ پنکی پیڈنی کا ہے جہاں پہ لمحہ موجود کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی مقیم ہے۔ السلام علیکم جی، بہت ساری چیزیں ہیں جی جن کے اوپر آج میں نے ڈیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن پہلی اس بات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو اسپیکر کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ خفیہ رائے شماری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ میں جناب چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو آپریٹ کر رہا ہے جسٹس امیر محمد خان صاحب، اس نے جب بحال کیا پرویز الہی صاحب کو، اور اسی لیے انہیں عدالتی چیف منسٹر کہا جاتا تھا اور بجا کہا جاتا تھا کیونکہ عدالت نے ان کو باقاعدہ انسٹال کیا، سپریم کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ہاتھ ملا کے ان کو انسٹال کیا، آئین قانون کی ری انٹرپریٹیشن کر کے ان کو انسٹال کیا، تو اس وقت جو تھا سپیکر کو سبطین خان کو منتخب کروایا گیا شو آف ہینڈ سے، which was violation of the constitution۔ عدالت کے خلاف عدالت میں اس امر کے خلاف ایک درخواست گئی، لیکن وہ عدالت جو تھی، وہ درخواست جو تھی آج تک اس کو سنوائی نصیب نہ ہو سکی۔ وہ اسمبلی، وہ غیر آئینی سپیکر اپنی مدت پوری کر کے گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنوائی نہیں ہو سکی۔ اب ایک اور دیکھ لیجئے، ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب، انہوں نے ایک درخواست گزاری کہ یہ جو محمد خان بھٹی نامی صاحب ہیں، یہ محمد خان بھٹی جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین سے اس کا تعلق ہے، چودھری پرویز الہی کا کار خاص ہے، اس کے بھائی جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں مختلف کمپنیوں کے اندر، پرویز الہی کے، مونس الہی کے اور اس خانوادے کے، یہ ان کے بنیادی طور پہ نمک خوار ہیں یا غلام ہیں۔ اس کو بھرتی کیا گیا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 14 سال کی تعلیم نہ رکھنے والے ان صاحب کو کہا یہی جاتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی 14 سال کی تعلیم پوری ہو، اور اس زمانے کے اندر 14 سال جو ہیں وہ گریجویشن مانا جاتا تھا، تو 14 سال کی تعلیم رکھنے والے یا نہ رکھنے والے اس سے زیادہ کی نہیں ہے، ایک صاحب کو آؤٹ آف ٹرن پروموشنیں دے کے انہیں گریڈ 21 میں لے جایا گیا ہے، گریڈ 22 میں، ہاں گریڈ 21 میں۔ اب گریڈ 21 کے 2 صرف ہوتے ہیں آفیسر پنجاب کے اندر، ایک یہ سیکٹری صاحب اسمبلی کے اور ایک وہ صاحب۔ اب چونکہ یہ پرویز الہی صاحب کی تمام خباستوں کے، تمام حماقتوں کے، تمام غلط کاریوں کے سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں اور ان کے ذریعے ہی سر انجام پاتی ہیں، تو جب 5 ماہ کی حکومت ملی پرویز الہی کو، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے اس ذاتی غلام یا نمک خار کو اٹھا کے اپنا پرنسپل سیکرٹری لگا لیا۔ جب انہوں نے پرنسپل سیکرٹری لگایا تو ہمارے دوست میاں داؤد صاحب اس کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ عدالت نے اہتمام کیا کہ ان کی درخواست جو ہے وہ نہ سنی جا سکے، نوٹس ہوا، لیکن اس کے بعد درمیان میں کوئی لا آفیسروں نے ریزائن بھی کیا، تو نئے لا آفیسروں کو جلدی سے بلا کے ان کی طرف سے پھر التوا کی درخواست ڈلا کے پھر سٹے کر دیا گیا، اور محمد خان بھٹی عیاشی کر کے اپنے کار چلا گیا۔ محسن نقوی نئے چیف منسٹر بنے ہیں کیئر ٹیکر، انہوں نے آتے ہی اس ان کانسٹیٹیوشنل انلیگلی تقرر شدہ آدمی کو واپس بھیج دیا کہ تو اسمبلی میں جا کے بیٹھ، تیرا وہی مقام ہے، تیری وہی اوقات ہے۔ لیکن حرام ہے جو آج کے دن تک ہائی کورٹ نے یہ معاملہ لگنے دیا گیا ہو۔ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ بھی گیا ہوا ہوں عرضی لے کے، لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح کیسز کی مینجمنٹ ہو رہی ہے،
اور کس طرح سے رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے بھائی میں اس کے خلاف ہائی کورٹ گیا, سپریم کورٹ بھی گیا ہوا ہوں, لیکن الحمدللہ وہاں پہ بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا چلیں ہم اپنے ولاگ کے اندر یہ زنجیر ہلاتے ہیں تو شاید کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی صورت بن جائے. لیکن آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کی آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے آف دی ریکارڈ انٹرویو کرتے ہیں, جس کو آن دا ریکارڈ وہ کالم کی شکل میں چھاپتے ہیں. چونکہ جرنلسٹ وہ نہیں ہے, خبر بنانی ان کو نہیں آتی. ڈیسک کے وہ آدمی ہیں, بنی ہوئی خبر میں کیڑے نکال سکتے ہیں. نیوز ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے. یا اس کو پالش کر سکتے ہیں, اس کی زبان بہتر کر سکتے ہیں. ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا, اور اب ماشاءاللہ ارب پتی خرب پتی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق عطا کرے, اور حلال کا بھی رزق عطا کرے. اگر پہلے بھی حلال کا ہے تو اس میں برکت عطا فرمائے, اگر پہلے ایسا نہیں صورت تو وہ حلال کا رزق بھی عطا کرے. ہم دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کوئی جیلسی کا اظہار نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رزق سے محروم رکھے. تو بہرحال انہوں نے ایک بات انٹرویو چھاپ دیا ہے اون چودھری صاحب کا. اب اون چودھری صاحب کون ہیں؟ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک کریکٹر ہیں جو کہ لاہور کے اندر ان کے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شہرت پائی چڑیاں بیچنے سے. ٹھیک ہے, میں بھائی شہرت کی بات کر رہا ہوں. بس کسی کرائم رپورٹر سے پوچھ لے کہ اون چودھری کا جدی پشتی کاروبار کیا ہے, ابا جی کیا کام کرتے تھے, تو وہ کیا کام کرتے تھے. اون چودھری صاحب کے ساتھ پاس پیسہ بڑا تھا. جس کے پاس پیسہ آ جائے اور جائز طریقے سے نہ آئے اور ایک نسل میں آ جائے تو پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس کو کور دے. اور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ایک بیسٹ کور ہوتی ہے اس طرح کے ایسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. تو نیو ایمرجنگ پولیٹیکل پارٹی تھی پی ٹی آئی, اس کے اندر وہ شامل ہو گئے, اور بیکاز آف ہز ڈیپ پاکٹ اور بیکاز آف اے لاٹ آف منی وہ عمران خان کے پاس ہوتے گئے. آخر کار عمران خان کی ہر جو عمل تھا, ہر جو ان کا گناہ تھا وہ ان کے رازدان بن گئے. اور جو ہے وہ ہر مطلب ان کی جس بھی بیوی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, آخری دو کی بات کر رہا ہوں, ریحام خان اور یہ, ان کے ساتھ اس گنوں کی تصویر کے اندر وہ بھی موجود تھے. بھئی ایک تو گنوں تھا نا, ٹھیک ہے, ایک تو گنوں تھا نا جو کہ ہے. دوسرا چلیں آپ نے نیکی کر لی, نکاح نیکی ہی ہوتی ہے نا جی, ہاں, دوسری آپ نے نیکی کر لی, لیکن ایک تو گنوں تھا نا, تو وہ اس گنوں کے اندر جو تھے وہ گواہی کے طور پہ ان کے سائن بھی ہیں. تو انہوں نے اب جناب یہ پس منظر میں نے آپ کو اون چودھری صاحب کا بتایا. اداکارہ نور 2 دفعہ ان کے نکاح میں رہی ہیں, میرا خیال اب دوسری دفعہ چل رہی ہے تاحال. یہ ہے ان کا وہ سارا کچھ. اون چودھری صاحب کو اس دن اداروں نے اٹھا لیا تھا جس دن عمران احمد خان نیازی صاحب کا حلف تھا. اس دن پنکی پیڈنی کے حکم کے مطابق ان کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر نہیں بلایا گیا, ورنہ اس سے پہلے جس نے بھی عمران خان کا انٹرویو کرنا ہوتا تھا تو 2 بندوں کو اپروچ کیا جاتا تھا. نہیں, اکبر ایس بابر تو خیر پہلے تھے. پہلے اکبر ایس بابر صاحب کو اپروچ کیا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کا انٹرویو کرنا ہے, تو وہ عمران خان صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے آیا کرتے تھے. یہ تو تھوڑی سی پرانی بات ہے. لیکن اکبر ایس بابر صاحب کی روانگی کے بعد جس عہدے کے اوپر نعیم الحق صاحب تھے اس کے اوپر اون چودھری صاحب بھی براجمان ہوئے. تو عمران خان صاحب جب 2018 کے اندر وزیر اعظم بنائے گئے تو اس وقت اون چودھری صاحب ہینڈز ان گلوز تھے. تو پنکی پیڈنی نے کہا کہ یہ حلف اٹھانے کی تقریب میں وڑنے نہ پائے, تو پھر پنکی پیڈنی صاحبہ کے حکم کے مطابق ان کو نہیں آنے دیا, جس سے بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. یہ اون چودھری صاحب جو ہے وہ اکثر گنگناتے ہوئے پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں نہیں آنے دیا گیا. پھر تھوڑا سا وہ ابھی گلومی ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ آئے بغیر نمبر کے ڈالوں والے اور کچھ ان کو اٹھا کے لے گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے موبائل کے اندر ایسی ویڈیوز تھیں جو آج کل کچھ لوگوں کا اثاثہ بنی ہوئی ہیں, اور جن ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر
چوتھے کے دن آواز لگتی ہے کہ ویڈیو آئی جائے تو وہ اندر کانپے ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں، ویڈیو آئی جائے، اور ویڈیو کیا ہے کہ وہ ہلکی سی آڈیو بھی ڈال دیتے ہیں. وہ آڈیوز اور ویڈیوز جو تھیں، جو کنورسیشن والی آڈیوز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہیں وہ 5 منٹ 8 سیکنڈ والی جو ہے، 5 منٹ 20 سیکنڈ والی یا 18 سیکنڈ والی جو ہے وہ بھی ہے، کوئی 3 منٹ والی بھی ہے، کوئی 11 منٹ والی بھی ہے. یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان کے موبائل میں ہیں. موبائل سے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے، شنید یہی ہے، رازداران یہی بتاتے ہیں کہ اس سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی تھی، اور پرائم منسٹر صاحب کو حلف اٹھاتے ہی بتایا گیا تھا کہ سر دے آر ان سیف ہینڈ، دے آر ان سیف ہینڈس. They are in safe hands, really, I mean it. They are in safe hands. تو اب وہ سیف ہینڈ جو ہے نا وہ کبھی کبھی نا ایسے 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 کر کے آواز نکالتے ہیں تو ادھر سے چیخیں نکل جاتی ہے. تو وہ پھر فواد چودھری کو کہتا کہ باہر جا کے تمکی لگا. فواد چودھری سب تمکی لگاتے ہیں اور تلے جاتے ہیں. لیکن دے آر ان سیف ہینڈس، اور سیف ہینڈ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اب ان کا انٹرویو جی کرنے کا حکم ہوا تھا جاوید چودھری کا، تو نوکری کی تو نخرا کی. جاوید چودھری صاحب جو ہے ان کو حکم ہوا کہ اب آپ اون چودھری سے انٹرویو کریں. اچھا، اون چودھری کے حوالے سے جو خبر پھوڑی گئی ہے، یہ خبر ہمارے پاس تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے آئی تھی، بلکہ 1.5 سال سے بھی پہلے آئی تھی. اور اس وقت میں نے بیٹھ کے اپنے دوستوں سے ان آفیشلی مشورہ کیا. میں نے کہا یہ خبر ہے اور مجھے ایک ایسے سورس نے دیا جس کی میں نے خبر استعمال نہیں کی، ویسے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن اس کو چیک کر لیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر استعمال نہ کرنے کے باعث وہ سورس جو تھے وہ ہم سے ناراض ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہمیں کوئی خبر نہیں دی. خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر ہوئی ہے، ان کے ذرائع نے ان کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہوتی ہے نا، رجسٹریشن بھی ہوتی ہے نا، آپ اندراج کرواتے ہیں جا کے، مطلب ایل ڈی اے کے ہاں تم ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی جا کے آپ اندراج کرواتے ہیں اپنا کہ یہ پراپرٹی ہمارے نام پہ منتقل ہو گئی ہے. تو وہاں پہ اندراج ہوا ہے، اور زمان پارک والا گھر جو ہے وہ بشرا بی بی، بشرا مانیکا المعروف پنکی پیرنی جو ہے ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اچھا، اس پہ میں نے ان کے 2 عزیزوں سے، ایک سے میں نے براہ راست اور ایک سے میں نے بالواسطہ پوچھوایا، اور دونوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے نا، ہمیں نہیں کیوں نہیں پتا ہوگا، ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی فیض اللہ نیازی کا گھر، وہ کیسے وہ دے سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں کہہ کے ہمیں جو تھا وہ چپ کرا دیا گیا. میں نے اپنا دوستوں کی ڈیوٹی بھی لگائی، میں نے کہا آپ بھی چیک کرو. انہوں نے بھی چیک کیا، اور بشرا بی بی کے بھائی تک ایک صاحب کی اپروچ تھی، ان کو بھی سامنے بیٹھ کے فون کروایا، لیکن کوئی مان کے نہیں دیا. اور جب کوئی مان کے نہیں دیا تو ہم نے یہ انفارمیشن استعمال نہیں کی اور اپنے کسی ولاگ میں نہیں کیا. بندہ ناراض کر لے بھائی جان، اس زمانے کے اندر ویسے بھی اس زمانے کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو بشرا بی بی کے بارے میں 2-3 فکرے کہنے کے باعث جناب سید عمران شفقت زنجانی صاحب جو تھے ان کو چوک کے لے آ گئے تھے. تو اس زمانے میں ظاہر وہ اس زمانے کی بات ہے، تو اس زمانے میں ہم بڑے محتاط ہو کے چلتے تھے کہ بھائی کم از کم ایک انفارمیشن کو 3-4 جگہ سے آپ جو ہیں وہ کر لیں. تو جب تصدیق نہیں ہوئی تو ہم نے وہ خبر نہیں ولاگ کے اندر ذکر نہیں کیا، اور جب ہم نے ذکر نہیں کیا تو وہ خبر جو تھی اب گھومتی گھماتی اون چودھری صاحب نے انٹرویو دیا ہے جناب جاوید چودھری کو. چودھری نہ لڑ گیا، ہاں جی، چودھری نہ رل گیا یا چودھری نہ لڑ گیا. اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ جب نکاح ہونے لگا تھا تو بشرا بی بی نے منہ دکھائی کے اندر، ویسے یار میں نے کچھ نہیں کہنا، بس یہ جو ایک لفظ ہے نا آپ نے اس کو انجوائے کرنا. بشرا بی بی کو منہ دکھائی میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ کیا مانگیں کیا مانگتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بنی گالا کا گھر مینوں لکھ دے. تو بنی گالا کا گھر جو تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس لیے وہ لیگلائز کروایا گیا تھا کیونکہ وہ جس حالت میں تھا اس حالت میں تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی اس کی. اور اون چودھری کا خیال ہے کہ اب عمران خان وہ گھر لکھ کے دینے کو تیار
ٹھیک ہے. لیکن اون چودھری صاحب کا یہ فرمان ہے جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر کہ میں نے اس کی مذمت کی اور یوں سودا جو تھا وہ زمان پارک والے گھر پہ مک گیا، اور وہ گھر جو ہے وہ پنکی پیرنی کا ہے، جہاں پہ لمحہ موجود کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی مقیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت اور کچھ بھی نہ کرے اور کچھ بھی نہ کرے، صرف پنکی پیرنی کو یہ کہے کہ جناب اپنا گھر خالی کرا لیں، قبضہ ہم لے کے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کے گنوں سے نظر انداز کر دیں گے، قبضہ ہم آپ کو لے کے دیں گے، آپ ذرا نوٹس بھیجیں گھر خالی کرانے کا، کیونکہ وہاں پہ مقیم تو نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہمراہ. کچھ مختلف قسم کی اطلاعات ہیں، افواہیں ہیں. جی میرا خیال ہے اس بات کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. وہ جو ہیں وہ اب آج یہ بات اون چودھری صاحب نے اس کا وزن اٹھا لیا ہے، تو ہم اپنے ولاگ کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خبر بہت پہلے کی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بڑی پراپرٹی کا پھر پروسیس چل پڑتا ہے نا، ٹرانسفر کا، فلانی جگہ پہ فلانا NOC فلمگانا NOC. تو وہ پروسیس اس وقت مکمل ہوا ہوگا 1.5-2 سال پہلے کا، جب میں نے ذکر کیا ہے، جب ہم نے آپ کو جب یہ خبر ہمیں تک پہنچائی گئی تھی. بہرحال اس خبر کی کنفرمیشن ہو گئی. ایک اندر سے دکھ بھی ہے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ کہ یہ خبر ہمارے پاس آئی تھی لیکن تصدیق نہ ہونے کے باعث آپ تک نہیں پہنچائی جا سکی. لیکن اندر سے ایک کمینی سی خوشی بھی ہے کہ اگر اس وقت ہم یہ خبر دے دیتے تو پھر عمران شفقت کلہ نہ چکیا جاتا، ہم دوبارہ اٹھا لیے جاتے، اور جس کو وہ دوبارہ لے کے جاتے ہیں اس کو پھر اچھی طرح سمجھاتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ تو لہذا ہم نے بہتر کیا، خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے احتیاط کی، اور یہ وزن جو ہے یہ اون چودھری اور جاوید چودھری نے رل کے اٹھا لیا ہے. بہرحال زمان پارک والا گھر جو ہے، اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کا اکیلا گھر تو نہیں ہو سکتا، اگر اس کا آبائی گھر ہے، ان کی ہمشیرگان کا بھی اس میں حصہ ہوگا. کیا پتا انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ کر لی ہو نا. ہاں مطلب بھائی اس کے عوض انہوں نے امریکہ کے ٹرمپ ٹاور کے اندر کوئی بابا سارا فلیٹ 2-3 دے دیا ہوں، کی پتہ ہے. ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی کو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پائیں. ٹھیک لے جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.